اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دورہ قرآن کے سفر میں آج ہم پارہ نمبر 7 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ پارہ نمبر 7 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین الہی آمین۔ آغاز کرتے ہیں پارہ 7 کا تعارف۔ پارہ 7 میں سورۃ المائدہ آیت 8 سے 120 اور سورۃ الانعام بھی آیت 1 سے 110 تک شامل ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 82 سے 93 میں بارہ اہل کتاب ایمان اور حلال و حرام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ رسول نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ اسی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھتے، اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے حالات میں ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں ضرور داخل کرے گا۔ حبشہ میں جب مسلمان کی زندگی میں دو مرتبہ ہجرت کر کے گئے تھے، اسما نجاشی کی حکومت تھی۔ یہ عیسائی مملکت تھی کہ یہ آیات حبشہ میں رہنے والے عیسائیوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ تاہم روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا۔ انہوں نے جا کر اسے سنائی۔ نجاشی نے وہ مکتوب سن کر حبشہ میں موجود مہاجرین حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس لایا اور اپنے علماء کو بھی جمع کر لیا۔ پھر حضرت جعفر کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم پڑھی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی اہدیت اور رسالت کا ذکر ہے، جسے سن کر وہ بڑے متاثر ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ تو یہاں پہ اس چیز کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں ایک بات ہے کہ قرآن پاک اثر رکھتا ہے، یعنی انسان جب قرآن بالکل غور و فکر سنتا ہے پھر وہ قرآن اس سے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو کہا اسے عبرت اللہ ان ایسے بھاگ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ انہیں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیک کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دو کی ہیں۔ اہل کو جو ایمان لائے ہو وہ کی چیزیں حرام ہے، اور جو اللہ نے مانے گا حلال کی ہے، اور تم حد سے نہ کرو، بے شک اللہ حد گزرنے والوں کو پسند نہیں کرا۔ اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری بلا ادھا قسموں پر تمہیں نہیں پڑے گا، لیکن ان قسموں پر ضرور پڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لی۔ یہاں پہ پھر وہی کہ قسم کو عربی میں حلف یا یمین کہتے ہیں، جس کی جمع احلاف اور ایمان 3 قسم کی یہ ہوتی ہیں، ایک لغو، ایک غموس اور ایک مؤقدہ۔ لغو وہ سمجھ انسان بعد میں عادتاً غیر ارادہ اور نیت کے کھاتا رہتا ہے، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ غموس وہ جھوٹ کا تھا میں جو انسان دھوکہ دینے کے لیے کھائی کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر البائی میں ہے، شرعاً اس کے لیے کفارہ نہیں۔ مؤقدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے، ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آیت میں آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے اس کا کفارہ دیتے ہیں، اللہ تمہاری لا ارادہ قسموں پر تو نہیں پکڑے، لیکن قسم پر ضرور پکڑے جو تم نے مضبوط باندھی۔ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا اپنے کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن غلام آزاد کرانا ہے۔ پھر اس کی طاقت نہ رکھا ہو تو اسے 3 دن کے اسے چاہیے کہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑو اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب و جوا، آستانے اور پال نکالنے کے تیر سب گندے کام ہے اور شان کے عمل ہیں، پر تم اسے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈالے اور میں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے۔ پھر کیا تم ان شیطانی کام سے باز آتے ہو، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو۔ بس اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو ہمارے رسول پر صرف بول کر پہنچا دینا لازم ہے۔ جو لوگ مان لے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے جو کچھ پہلے کہا اس پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ آئندہ پرہیزگاری اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل کریں، پھر وہ پرہیزگاری رہیں اور ایمان پر جمع ہیں، پھر وہ پرہیزگاری اپنائیں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ حرمت شراب کے بعد صحابہ ذہن یہ بات آئی کہ ہمارے ساتھ تو کئی ساتھی جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، ایسی فوت ہو گئے تھے کہ وہ شراب پیتے رہے۔ اس آیت میں اس شعبے کا تعلق دیا گیا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان تک پر ہوا ہے، کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی۔ شراب کی حرمت سے پہلے جو کچھ گزر چکا ہے، اللہ نے کہا کہ اس پر میں پڑا نہیں جائے گا، کہ اسی حرمت کے بعد اگر میں ایسا کرو گے پھر تمہاری پکڑ ضرور ہوگی۔ 94 سے 108 میں بات ہے شکار، گواہی اور انصاف۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ ضرور تمہیں کچھ اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اسے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں قریب کے شکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی سے پکڑ لیے جاتے ہیں، اور دور کے بڑے جانوروں کے لیے تیر اور نیزے استعمال ہوتے تھے، اس لیے صرف ان دونوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن مراد یہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چیز سے بھی شکار کیا جائے احرام کی حالت میں ممنوع ہے، یعنی یہ جو شکار احرام کی حالت میں ممنوع کیا گیا تھا تاکہ آزمایا جا سکے کہ اللہ سے کون دیکھے ڈرتا ہے اور کون تقوی اختیار کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر اس حالت میں شکار مارے تو جانور اس نے مارا ہو اسے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے
فدیہ دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں گے۔ یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا۔ یہاں اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کیا، اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے تو اللہ اسے بدلہ لے گا۔ اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ جو سمندر کا شکار کہا ہے اس سے مراد زندہ جانور مچھلی وغیرہ ہے جو سمندر سے شکار کیا جائے، اور تعامہ سے مراد سمندر کا وہ مردہ جانور مچھلی وغیرہ جو سمندر میں رہتا ہے اور وہیں پر مر جائے، پھر اسے سمندر یا دریا سے باہر نکال کر پھینک دیا یا پانی کے اوپر آ جائے، جس طرح کے حدیث میں بھی وضاحت ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے اور حرم والی قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی۔ یہ جو پٹوں والے جانور ہیں یہ قربانی کے جانور تھے، نشانی کے طور پر پٹا جو تھا ان کے گلے میں ڈالا جاتا تھا۔ حرمت دی ہے یہ اس لیے کہ تم جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اے نبی کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے۔ یہاں پہ ناپاک سے مراد حرام یا کافر یا گناہ گار ہے، اور طیب سے مراد حلال یا مومن یا فرمانبرداری کرنے والا یا عمدہ چیز ہے۔ یہاں یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں ناپاکی ہو، وہ کفر ہو، فسق ہو، فجور ہو، اشیاء اقوال ہوں، کثرت کے باوجود بھی ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پاکیزہ ہوں، یعنی پاکیزہ اور عمدہ چیزیں اگرچہ کم ہوں وہ پھر بھی جو ناپاک چیزیں ہیں وہ ان کی برابری نہیں کر سکتی۔ بس اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر ضرور نازل کر دی جائیں گی۔ یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس لیے زیادہ سوال، اور ایون دیٹ کہ آپ اپنے استاد سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی فضول اور بے معنی سوالات کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت حوصلے والا ہے۔ ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، اور نہ ہی حام۔ یہ جو ہیں یہ انہوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ بحیرہ وہ اس جانور حضرت سعید بن مسیب سے صحیح بخاری میں اس کی تفسیر اس طرح سے نقل کی گئی ہے کہ بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ دونا چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بتوں کے لیے ہے، چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ صاحبہ وہ جانور جسے بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اسے نہ سواری کے لیے استعمال کرتے تھے نہ بار برداری کے لیے۔ وسیلہ وہ اونٹنی جسے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی، اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ پیدا ہوتی، ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی، ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی، ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اور حام وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے اور نسل کافی بڑھ جاتی تو اس سے بھی بار برداری یا سواری کا کام نہ لیتے اور بتوں کے لیے چھوڑ دیتے، اور اسے وہ حامی کہتے۔ اس روایت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے لیے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمر بن عامر خزائی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ استغفر اللہ۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا کیونکہ اس میں تو نظر و نیاز صرف اپنے لیے خاص رکھی ہے۔ بتوں کے لیے نظر و نیاز کے طریقے مشرکوں نے ایجاد کیے ہیں، اور بتوں اور معبودان باطلہ کے نام پر جانور چھوڑنے اور نظر و نیاز پیش کرنے کا یہ سلسلہ آج بھی مشرکوں میں بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی قائم اور جاری ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز سے منع کیا گیا، انہوں نے اس طرح سے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے تو وہ ان جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے مختص کر دیتے تھے، پھر ان کا وہ دودھ یا پھر ان بچوں سے فائدہ یا ان جانوروں سے جو سواری اور بار برداری کا فائدہ تھا وہ نہیں لیتے تھے، تو اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس کی مثال اگر ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہ جو 11ویں پہ دودھ جو ہے اس کا جو بھی سلسلہ کیا جاتا ہے تو وہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حقیقی علم سیکھنے والا اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں۔ یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے باپ دادا کے پاس آپ کو نہیں پتا کہ کتنا علم تھا، کتنے وہ ہدایت یافتہ تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کے باپ دادا ایک کام کر رہے ہیں، آپ اسی کام کو کرنے لگے، آپ نے علم سیکھنے یا ہدایت پانے کی کوشش کیوں نہیں کی، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہوں تو بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر اپنے جانوں کی فکر لاتے ہیں، جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اور وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 انصاف والے گواہ ہوں۔ یہاں پہ یہ جو وصیت کا کہا جا رہا ہے کہ اپنے میں سے، مطلب بعض نے یہ کیا کہ مسلمانوں میں سے ہی ہوں، بعض نے کہا ہے کہ وصیت کرنے والے کے قبیلے سے ہوں، تو یہ دونوں ہی مفہوم جو ہیں یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ مراد غیر مسلم اہل کتاب میں سے ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو
اور راستے میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر قوم کے 2 گواہ بھی کافی ہوں گے. پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے, یعنی صحیح ہم گواہی دے رہے ہیں, اور کوئی ہمارا رشتہ دار بھی ہو تو ہم اس سے رعایت کرنے والے نہیں, اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپاتے نہیں. اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں سے شمار ہوں گے. پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے, پھر ان دونوں کی جگہ 2 قریبی رشتہ دار بطور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جو میت کے ترکے کے حقدار ہیں, تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں گے تو بطور ظالموں میں سے ہوں گے. یہ اسلوب قریب تر ہے کہ وہ ٹھیک گواہی دے دیں, یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ کہیں ان ورثاء کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں. اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو, اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں پہ یہ گواہی اور انصاف کا جو اصول ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو موت آ جائے, وہ راستے میں ہو, تو وہ گواہ جو ہے اپنے مال کی وصیت کرتے ہوئے گواہ جو ہے وہ مقرر کرے اور اس طرح سے پھر ان سے گواہی لی جائے. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 109 سے 120, جس میں بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا سوال. اس دن کو یاد کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا, پھر ان سے کہے گا کیا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا, تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں, بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم تو خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کر جب میں نے تجھے روح القدس جبرائیل کے ساتھ قوت دی, تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا, اور جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی, اور جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کی سی مورت بناتا تھا, پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا, اور تو پیدائشی اندھے کو اور بحری والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا, اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا تھا, اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا جب تو ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تھا, تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں. اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ, تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں, اور تو گواہ ہے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انعامات کیے, ان کے جو معجزات تھے, ان کو یاد دلایا ہے. اور جب حواریوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے, انہوں نے جواب دیا تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے, اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے, اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ, اے ہمارے رب, ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید یعنی خوشی کا موقع بن جائے, اور وہ تیری طرف سے خاص نشانی ہو, اور تو ہمیں رزق دے, اور تو بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا, پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو یقیناً اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب دنیا بھر میں کسی اور کو نہیں دیا گیا. یہ مائدہ آسمان سے اترا یا نہیں, اس کے بابت کوئی صحیح حدیث نہیں. جمہور علماء امام شوکانی, امام ابن جریر طبری سمیت اس کے نزول کے قائل ہیں کہ اس کا استدلال قرآن کے الفاظ انی منزلوہا علیکم سے ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو یقیناً سچا ہے, لیکن اسے اللہ کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس سے صحیح معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ اگلے الفاظ ہیں فمن یکفر, اس وعدے کی مشروط ہونے کی کو ظاہر کرتے ہیں. اس سے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط سن کر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں, جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا. اور امام ابن کثیر نے ان اثار کی اسانید کو جو امام مجاہد اور حضرت حسن بصری نے سے معقول ہے صحیح قرار دیا ہے, جس میں نزول مائدہ کی نفی کی گئی ہے. نیز کہا گیا کہ ان اثار کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نزول مائدہ کی کوئی شہرت عیسائیوں میں ہے, نہ ان کی کتابوں میں درج ہے. اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو ان کے ہاں یہ مشہور بھی ہونا چاہیے تھا. تو جب اللہ نے ساتھ ہی یہ عذاب کی بات کی تو انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا. اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو, تو وہ کہیں گے تو پاک ہے, میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں. اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اسے جانتا ہے, اور تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے, اور میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے. بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا, یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے, اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا. پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا, اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے. اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بنتے ہیں, اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے. اللہ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہوئے, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں. آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے, اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. آگے سورۃ انعام کا آغاز کرتے ہیں. سورہ انعام مکی صورت ہے, 165 آیات پر مشتمل ہے. اس میں توحید, رسالت اور آخرت پر زور دیا گیا ہے. شرک کی تردید کی گئی ہے اور انبیاء کی جد و جہد کا ذکر ہے. آیت نمبر 1 سے 35 میں بات ہے اللہ کی قدرت اور کفار کا انکار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا. پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں. وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا, اور اس کے ہاں قیامت کا ایک وقت بھی مقرر ہے.
پھر بھی تم شک کرتے ہو، اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ تمہاری چھپی اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے یا کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی تھی، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش نازل کی اور نہریں بنائی جو ان کے نیچے بہتی تھی، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی۔ اور اے نبی، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر نازل کرتے پھر وہ اپنے ہاتھ سے اسے چھوتے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی ہم اب وہی کے ذریعے جو کتاب آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کاتبین جو وہی سے جو مقرر کیے تھے کاتب، ان سے پھر وہ قرآن لکھوایا تھا، تو اگر اللہ ہی کی طرف سے یہ لکھا ہوا قرآن کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن اگر نازل ہوتا تو پھر بھی وہ اس کا انکار ہی کرتے اور کہتے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اور ان کافی لوگوں نے کہا کہ اے نبی، کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی اگر کوئی فرشتہ آتا تو پھر عذاب بھی ان پر نازل ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، تبھی ہم انہیں اسی شبے میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی، کہہ دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان سے پوچھے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کہہ دیجئے للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور خوب جانتا ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا اور اسے نہیں کھلایا جاتا؟ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا ہے اور آپ ہر کس مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی دیکھیں، یہ ایک نبی کا اعتراف ہے کہ اگر اس نے بھی نافرمانی کی تو عذاب سے بچانے والا پھر کوئی نہ ہوگا۔ اس دن جس شخص نے اس سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کیا اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر زور آور غالب ہے اور وہ خوب حکمت والا نہایت باخبر ہے۔ اے نبی، ان سے کہیے گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو ڈراؤں۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میں یہ گواہی نہیں دیتا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ وہ اس کتاب کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہو۔ بیٹے کو تو اب انسان اپنے اولاد کو کتنے اچھے سے جانتا ہے، اسی طرح سے وہ اس کتاب کو بھی اچھے سے جانتے ہیں، پھر بھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سے ہم کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے؟ پھر اس جواب طلبی پر ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گڑیں گے، اور جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے وہ وہاں گم ہو جائیں گے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے، اور ان کے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی ایسا رویہ اختیار کر کے وہ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آتش پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہ جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہی ہوں گے۔ بلکہ نہیں، ان کے کرتوت تو ظاہر ہو چکے ہیں جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے، اور اگر انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی وہ وہی کام کریں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں، انہیں اگر انہیں موقع دے بھی دیا جائے تب بھی وہ ویسے ہی کام کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی ہی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، یہ حق ہمارے رب کی قسم، یہ حق ہے ہمارے رب کی قسم۔ تو اللہ فرمائے گا پھر عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ بے
بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خبردار بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی بس کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اے نبی تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، پس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس لیے وہ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی اور بیسیکلی ان کا جو انکار ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ ہے۔ اور اے نبی بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں، اور اگر ان لوگوں یعنی کافروں کا حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوار ہے تو آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر گزریں۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہاں پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے کفر پر زیادہ حسرت و افسوس نہ کریں، کیونکہ ان کا تعلق اللہ کی مشیت و تقدیر سے ہے، اس لیے اللہ ہی کے سپورٹ کرتے ہیں، وہی اس کی حکمت و مصلحت کو بہتر سمجھتا ہے، اور اگر ان کو ہدایت پر جمع کرنا چاہتا تو اللہ پہلے ہی ان کو ہدایت دے چکا ہوتا، اور آپ ان کے پاس کوئی معجزہ یا نشانی بھی لے آئیں تو ہرگز وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ آیت 36 سے 73 میں بات ہے ہدایت دنیا اور آخرت کی۔ حق کو قبول تو صرف وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرما دے، لیکن لوگ اس میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ اور یہ ایک قدرتی فطری طور پر بات ہے کہ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے یا کسی کو تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اپنے شرکا کو وہ بھول جاتا ہے۔ اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کو شیطان نے ان کے لیے مزین بنا دیا۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ پھر اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے۔ دیکھیے کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ کہیے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو۔ پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک دیکھنے والا ہو اور ایک اندھا انسان ہو، کیا آپ اس کو برابر کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اگر آپ انہیں برابر نہیں کہہ سکتے تو آپ اس بات پر بھی غور کیوں نہیں کرتے؟ اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور وہ اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں، اور آپ کے حساب میں سے کسی کا بوجھ ان پر نہیں، یعنی جو انسان جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی دیا جائے گا، ایک کا بدلہ دوسرا نہیں دے گا۔ پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی بے سہارا اور غریب مسلمان جو بڑے اخلاص سے رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتی ہیں۔ آپ مشرکین کے طعن یا مطالبے سے کہ اے محمد تمہارے ارد گرد تو غربا اور فقراء ہی کا ہجوم رہتا ہے، ذرا انہیں ہٹاؤ تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھیں گے، ان غربا کو اپنے سے دور نہ کرنا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ آپ یہ سوچتے ہوئے کہ
شاید یہ جو مشرکین ہیں یہ آپ کے پاس بیٹھے تو دین سیکھ جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم سے یہ ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ بے شک تم میں سے جو شخص جہالت میں برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں کہ میں گمراہ ہو جاؤں اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے۔ میرے پاس وہ چیز ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں پھوٹتا جسے وہ نہ جانتا ہو۔ تو دیکھیں اللہ کی ملکیت اور اللہ کی بادشاہت کتنی وسیع ہے، اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اور وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو پھر دوسرے دن میں تمہیں اٹھاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ نیند کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب تم رات کو سوتے ہو تو وہ تمہاری آدھی موت ہوتی ہے، اللہ اس وقت جو ہے تم سو جاتے ہو اور اس کے بعد اگلے دن اللہ ہی تمہیں اٹھاتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں نہ اٹھائے تو پھر تم موت کی آغوش میں مکمل طور پر چلے جاتے ہو تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کی جائے، پھر اس کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے۔ خبردار، فیصلے کا سارا اختیار اسی کو ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور تری اور اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے عاجزی کرتے ہوئے رازداری سے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ یعنی کہ وہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان اللہ کو پکارتا ہے، اور جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے دم کروایا تھا اور فلاں پیر کی بات مانی تھی، تو پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے گا، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ دیکھیے ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق پر ہے۔ کہہ دیجئے وہی میں تم پر نگران نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہمارے آیتوں پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھے۔ ان کے حصہ میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اللہ کے سوا اس کا کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دے دے تو وہ بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور جو وہ کفر کرتے رہے اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا، استغفر اللہ، اور وہ دردناک عذاب ہوگا۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا ہم اس کے بعد الٹے پاؤں پھر جائیں، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو اور وہ زمین میں حیران پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرمانبردار ہو جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اور کول اسی کا حق ہے اور اسی کی حکمت ہوگی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا، وہی حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔
आगे देखते हैं सूरत उल इनाम आयत 74 से 90 में बात है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत और अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र अतत्तखिज़ु अस्नामन, और जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा क्या तुम बुतों को माबूद ठहराते हो, बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पड़े देखता हूँ। और इस तरह हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की बादशाही दिखाते थे और ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। चुनांचे जब इस पर रात छा गई तो उसने एक सितारा देखा। अब यहाँ पे ये देखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को किस तरह से जो है वो यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनको वो माबूद मानते हैं वो माबूद नहीं है, और दलाइल के साथ बात कर रहे हैं, उनके मेंटल लेवल पे जाकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि जब हम किसी को कोई दीन की बात समझाना चाहें या वैसे भी कोई बात समझाना चाहें तो सामने वाले का मेंटल लेवल देखते हुए, उसकी एबिलिटी को देखते हुए फिर हम उसको वो बात समझाएं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो कहा मैं गुरूब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर जब इसने चांद चमकता हुआ देखा तो कहा यही मेरा रब है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो उसने कहा अगर मेरे रब ने मुझे हदायत ना दी तो यकीनन मैं गुमराह कौम में से हो जाऊंगा। फिर जब इसने सूरज को जगमगाता हुआ देखा तो कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी गरूब हो गया तो उसने कहा ए मेरी कौम, बेशक जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो मैं इनसे बेजार हूँ। बेशक मैंने अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ मुतवज्जा कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं इस अल्लाह का पुरस्कार हूँ और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। उस कौम ने इससे झगड़ा किया तो इस इब्राहीम ने कहा क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो, हालांकि उसने मुझे हदायत दी और मैं उनसे नहीं डरता जिन्हें तुम उसका शरीक ठहराते हो। हाँ, अगर मेरा रब कुछ चाहे तो वो ज़रूर हो सकता है। मेरे रब का इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है। क्या फिर तुम नसीहत हासिल नहीं करते, और मैं इनसे क्यों डरूं जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुम इनको अल्लाह के शरीक ठहराते हो जिनकी इसने तुम पर कोई दलील नासिल नहीं की। बस दोनों फरीकों में से कौन अमन का ज़्यादा हकदार है, बताओ अगर तुम जानते हो। यानी मोमिन और मुशरिक में से मोमिन के पास तो तौहीद के भरपूर दलाइल है, जबकि मुशरिक के पास अल्लाह की उतारी हुई दलील कोई नहीं, सिर्फ अवहाम बातला हैं या फिर उसकी अपनी तावीलात हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि अमन और निजात का मुस्तहिक कौन होगा। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म यानी शिर्क के साथ गलत मलत नहीं किया, वही लोग हैं जिनके लिए अमन है और वही हदायत याफ्ता है। और ये हमारी दलील है, और ये है हमारी दलील जो हमने इब्राहीम को उसकी कौम के मुकाबले में दी थी। हम जिसे चाहें उसके दर्जे बुलंद करते हैं। बेशक आपका रब बहुत हिकमत वाला, खूब जानने वाला है। और हमने इस इब्राहीम को इसहाक और याकूब अता किए, और हमने सबको हदायत दी, और इससे पहले हमने नूह को हदायत दी थी, और उसकी औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी हदायत दी। और इस तरह हम नेकी करने वालों को बदला देते हैं। और हमने ज़िक्रिया, याह्या और ईसा और इलियास को भी हदायत दी, और वो सब नेक लोगों में से थे। और हमने इस्माइल, यसा, यूनुस और लूत को भी हदायत दी, और उन सबको हमने जहानों पर फजीलत दी, और कुछ को उनके बाप दादा, उनकी औलाद और उनके भाइयों में से, और हमने इन्हें चुन लिया और सीधी राह की तरफ हदायत दी। ये अल्लाह की हदायत है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसकी तरफ रहनुमाई करता है। और अगर वो लोग शिरक करते तो जो वो अमल करते थे बर्बाद हो जाते। ये वो लोग हैं जिन्हें हमने किताब, हिकमत और नबूवत दी थी। अब अगर ये लोग इस हदायत को मानने से इनकार करते हैं तो बेशक हमने इसके लिए ऐसी कौम तैयार की है कि वो इनका इनकार करने वाली नहीं। ये लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी, लिहाजा ए नबी आप भी इनके तरीके की पैरवी करें। कह दीजिए मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, ये तो तमाम दुनिया वालों के लिए नसीहत है। आयत 91 से 110 में बात है कुरान, हलाल व हराम और आजमाइश की। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, और उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह के उसकी कदर करने का हक़ था। क़दरी के मायने अंदाज़ा करने के हैं, और ये किसी चीज़ की असल हकीकत जानने और उसकी मार्फत हासिल करने के मायने में इस्तेमाल होता है। मतलब ये है कि ये मुशरिकीन मक्का जो इरसाल रसूल और इंसाल कुतुब का इनकार करते हैं, जिसके साफ मानी है कि इन्हें अल्लाह की सही मार्फत ही हासिल नहीं, वरना वो इन चीज़ों का इनकार ना करते। इसके अलावा इसी अदम मार्फत इलाही की वजह से वो नबूवत और रिसालत की मार्फत से भी कासिर हैं, और ये समझते रहे कि किसी इंसान पर अल्लाह का कलाम किस तरह नाजिल हो सकता है। तो अल्लाह की कदर करने का जैसा हक़ था उन्होंने वैसा हक़ अदा नहीं किया। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें यह हक़ अदा करने के काबिल बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। जिस वक्त उन्होंने कहा अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज़ नहीं उतारी, कह दीजिए फिर वो किताब किसने नाजिल की थी जिसे मूसा लाए थे, जो तमाम इंसानों के लिए रोशनी और हदायत थी, जिसे तुम मुतफर्रिक और आँख में नकल करते हो। इसमें से तुम कुछ जाहिर करते हो और बहुत कुछ छुपा लेते हो, और इस किताब के ज़रिए तुम्हें वो इल्म दिया गया था जो ना तुम्हें हासिल था और ना तुम्हारे बाप दादा को, कह दीजिए वो अल्लाह ने नाजिल की थी। फिर इन्हें इनके हाल पर छोड़ दीजिए, वो अपनी नुक्ता चीनियों में खेलते रहें। और ये किताब कुरान मजीद हमने इसे नाजिल किया, ये बरकत वाली तस्दीक करने वाली है इस किताब की जो इससे पहले आई थी, ताकि आप उम्मुल कुरा यानी मक्का और उसके आस पास वालों को डराएं। और जो लोग आखिरत पर ईमान लाते हैं वो इस कुरान पर भी ईमान रखते हैं, और वो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। और इस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ करे या कहे कि मुझ पर वही नाजिल की गई है, हालांकि इस पर कोई वही नाजिल नहीं की गई। और जिसने कहा कि मैं भी ऐसी चीज़ नाजिल कर सकता हूँ जैसी अल्लाह ने नाजिल की है, काश
کاش آپ ظالموں کو اس حال میں دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے اور اس کی آیتیں سن کر تکبر کرتے تھے، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہاری بندگی میں اللہ کے شریک ہیں، یعنی اس دن انہیں ان کے وہ شریک کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، ان سے تمہارا تعلق یقیناً ٹوٹ گیا ہے اور وہ تم سے کھو گئے ہیں جنہیں تم اپنے معبود خیال کرتے تھے، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اس موضوع کو ہم پہلے ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اور یہ ہے اللہ چنانچہ تم کہاں بہکائے جاتے ہو، وہ صبح کی سپیدی نکالتا ہے اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو اپنے حساب سے چلنے والا بنایا، یہ سب بہت زبردست خوب علم رکھنے والے کا اندازہ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور طری کے اندھیروں میں راہ پاؤ، تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پس ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی جگہ ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ، تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی، پھر ہم نے اس سے ہری بھری کھیتیاں نکالی جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے پھل کے کچے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض نہیں ملتے جلتے، یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو، بے شک ان میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ اس نے تو انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں کر لیے، سبحانہ و تعالی عما یصفون، پاک ہے وہ اس سے ان باتوں سے بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہی آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے، اور کہہ دیجئے میں تم پر حافظ نہیں ہوں، اور ہم آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کافر یہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اس حقیقت کو واضح کر دیں گے، اے نبی آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین کی طرف دھیان نہ دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں، اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے، یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے اور یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو یقیناً وہ بھی اللہ کو ایسا ہی کہیں گے، تو تم اس طرح سے ان کے معبودوں کو گالی مت دو، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو اس طرح کہ تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے، اس طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے، انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائی کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانی آ جائے، یعنی کوئی بڑا معجزہ آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے، اے نبی کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، یعنی جس بڑی نشانیوں کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ نبی کے اختیار میں نہیں بلکہ وہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کی مشیت پر ہی ہے، اگر وہ چاہے تو وہ لے آئے، اگر نہ چاہے تو کوئی اور نہیں لا سکتا، اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 7 مکمل ہوا، ایک بار ہم وہ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے اس بارے میں ڈسکس کیے، ایمان والوں کے آنسو، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ سچائی کو پہچان کر ایمان لے آتے ہیں، شراب اور جوئے کی ممانعت، شیطان کا ان ہتھیاروں کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرنا، اس سے بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، معاوضات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا کریں، اللہ کی نشانیاں، تخلیق، آسمان و زمین، بارش اور نباتات کی پیدائش میں غور و فکر کی دعوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، توحید اور اللہ کی وحدانیت کی تعلیم، حلال و حرام کھانے، شکار اور دیگر امور میں اللہ کی دی گئی حدود، قیامت کا دن تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے سوال ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان سب احکامات کو، توحید کو سمجھنے والا اور شرک سے بچنے والا بنائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔